بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ خواتین کے گرد جنسی اعتبار سے گھوم رہی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران احمد خان نیازی کا ایک اور سکینڈل ان قریب منظر عام پر آنے والا ہے۔ ہمشیر اسیر جو ہے وہ ہمشیر سے لے کر ایک اور خاتون کے معاملات پتہ نہیں کی چل رہا ہے یار، ایسے ملک دے جی میری سمجھ سے باہر ہے۔ بہرحال وہ جو آنے والا ہے وہ معاملہ وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میں کچھ تفصیلات میرے پاس ہیں، کچھ میں لکولا گا تڑ کروں، لیکن کچھ باتیں میں آپ کو بتا دوں گا۔ بہرحال میں وہ ساری باتیں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، مگر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں انہوں نے آج ایک بہت ہی یعنی ذہانت کے ساتھ کہہ لیں، چلاکی کے ساتھ کہہ لیں، میسڑی گیری نہ کہہ لو، انہوں نے ایک دروازہ کھول دیا، ایک در کھول دیا پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کا، کیا کہتے ہیں عمران خان کے ساتھ اپنی سیاسی جو ہے نا راستہ، اس کی طرف اس نے بلاول بھٹو زرداری نے قدم بڑھا دیا ایک۔ وہ کیسے بڑھایا وہ میں آپ کے سامنے ابھی رکھنے لگا ہوں۔ پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس ہے، 56واں یوم تاسیس 1967 میں، یعنی 30 نومبر کو 1967 یہ گلبرگ 4 مین بولیوارڈ ہے جی، یہ ڈاکٹر مبشر حسن کا گھر ہے۔ میری وہاں پر درجنوں بار ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ملاقاتیں، آنا جانا ادروائز بہت زیادہ رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بڑے اچھے انسان تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ اس جگہ کے اوپر پیپلز پارٹی نے اپنی ایک بنیاد رکھی، اور سر اس جماعت کا میں ذکر اس لیے کرتا ہوں خاص طور پہ کہ اس نے آپ کو اور مجھے یعنی سانو شودرا نو انسان سمجھا، اس نے ہمیں وہ سٹیٹس دیا جو ایک ذمہ کا، ایک جگیردار کا، ایک وڈیرے کا، ایک طاقتور آدمی کا سٹیٹس تھا نا، وہ ہمیں دے دیا سر۔ ہمیں اس نے ووٹ کی طاقت دے دی۔ اس نے کہا لو اے ووٹ دے نال اگے تو بندہ آئے گا تے ووٹ دے نال اگے تو بندہ جائے گا۔ اور یہ اس نے بتایا کہ اصل لڑائی وسائل کی تقسیم ہے، روٹی کپڑا اور مکان ہے۔ سر آج بھی یہی لڑائی ہے جو بھٹو شہید نے لڑائی شروع کی تھی، پہلی لڑائی مکی کوئی نہیں، آپ اس کو کوئی نام دے لیں۔ اب لڑائی پیپلز پارٹی ہو سکتا ہے نہ لڑی ہو اس طریقے سے، میں بالکل پیپلز پارٹی کی وکالت نہیں کر رہا، آج کی قیادت کی تو بالکل بھی نہیں کر رہا، لیکن میں ادروائز کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی اس طریقے سے لڑائی وہ نہ لڑی ہو، کوئی اور لڑے ہوں گے۔ نواز شریف لڑا ہے، ووٹ کی عزت کو دو کا نعرہ نواز شریف نے لایا سی نا۔ تو اصل میں جو لڑائی بھٹو نے شروع کی تھی وہ اب وقت کے ساتھ ساتھ اس کے دشمنوں، اس پہ تنقید کرنے والوں اور اس کے جو مخالفین تھے انہوں نے وہ لڑائی جو ہے نا وہ اپنا لی ہے، اور اب وہ لڑائی وہ لڑے ہیں۔ بھٹو کی اولاد میں سے بھٹو کے چاہنے والے بھی وہ لڑائی لڑے ہیں، لیکن اب انہوں دی آواز ذرا کٹ گئی، ادھر آواز بوتی ہو گئی نواز شریف والے پاس سے۔ تو بھٹو صاحب کا یہ جو ہم پر احسان ہے نا، میں تو سمجھتا ہوں یار سچی بات ہے، میں نہیں پڑھ سکتا تھا، کبھی بھی نہیں پڑھ سکتا تھا، ہم غریب لوگ ہیں۔ میرے جو ارد گرد کے جتنے دوست تھے ماڑے جے محلے جیسی رہنے والے لوگ، سر ساڈا تے پڑھائی نہ تلک ہی نہیں بننا سی جے بھٹو نے تعلیم فری نہ کیتی ہوندی۔ آج ایک بچے کو پڑھانا بندے دے گلے جو عذاب پی گیا، بندہ کہندا یار میں کہڑے پاسے جاواں، بچے دی فیس پوری کراں، بجلی دے بل دواں، دوائیاں دا بندوبست کراں، کرایہ دا گھر رہے، کتھے جاواں؟ اس میں سے اگر آپ نوٹ کریں تو 2 چیزیں جو بھٹو نے آئین کے اندر گارنٹی کی اسٹیٹ دے گی، وہ 2 چیزیں آپ کو ملنی شروع ہو جائیں، ابھی بھی ریاست وہ 2 چیزیں آپ کو دے دے سر، تو سکون ڈاٹ کام نہ ہو جائے۔ مثلا آپ نوٹ کریں اگر آپ کے بچے کی تعلیم کا خرچہ مائنس ہو جائے، کتنا بڑا سائے آف ریلیف ہے۔ ایک باری سوچو تو صحیح یار، اور تہاڈی سیلری دا میجر پارٹ مور دین 60% جو ہے وہ آپ کے بچوں کی تعلیم پہ جاتا ہے، وہ ختم ہو گیا۔ بہترین تعلیم مل رہی ہے اور 0 آپ کا خرچہ سر، سوائے دے کے بال نے جانا آنا، وہ جڑا تسی کو انہوں اپنے دوستاں پھرن ٹرن دے پیسے دینے ہیں وہی دینے ہیں، تعلیم پہ خرچہ کوئی نہیں آنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد صحت، کہ ہر شہری کی صحت کی ذمہ داری جو ہے وہ حکومت وقت کی ہے، اور سوری ریاست کی ہے، اور ریاست جو ہے وہ ہسپتال بنائے گی، ڈاکٹروں کا بندوبست کرے گی، ہر قسم کا علاج جو ہے نا وہ فری ہوگا۔ یہ سر میں نے پلے سے نہیں کہہ رہا، آئین کے اندر دی ہوئی گارنٹیز ہیں۔ سیکیورٹی، ہر شہری کی جو جان و مال کا تحفظ ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ میں پلے نہیں کہہ رہا، آئین سے لکھی ہیں شہوان ہے یار،
یہ بھٹو صاحب نے دی ہمیں. اور یعنی اس سلطنت کو ایک ریاست بنایا. پہلے یہ ایک سلطنت کی طرح چلتی تھی, پھر یہ ایک ریاست کی طرح چلائی, پھر سلطنت بنا لی. آئین معطل کرتا جنرل ضیاء نے آ کے. جنرل ضیاء نے پائے سارے گند اب تک عذاب پڑے ہوئے ہیں سر. ٹھیک ہے, ایک نہیں ہے, کئی عذاب ہیں اس نے ڈالے ہوئے. پتہ نہیں کب صدیاں لگیں گی اس گند کو صاف کرتے. ابھی تو وہ گند صاف کرنے کی طرف کسی نے سوچا بھی نہیں ہے. یہ جنرل عاصم منیر اللہ بھلا کرے, انہوں نے جناب وہ جو ہیں کیا کہتے ہیں افغانستان سے آئے ہوئے وہ لوگ جو غیر قانونی طور پر آئے ہیں, ایک تو مہاجرین ہیں نا, وہ رہے یہاں پر, کوئی مسئلہ نہیں, 45 لاکھ ہیں کہ 50 لاکھ ہیں, کوئی ایشو نہیں. لیکن وہ لوگ جو غیر قانونی طور پر یہاں آئے ہیں ان کو نکالنے کی کوشش شروع کی ہے تو جناب انسانی کو گلے جاگ گئے. وہ یار کو خدا دا خوف کرو. دنیا کا سب سے نمبر 1 انسانی کو کا چیمپئن امریکہ ہے, وہ میکسیکنز کو پکڑ پکڑ کے نا ایسے بارڈروں پار چھوڑتا ہے. تو یہ ہر ملک کا حق ہوتا ہے کہ وہ کسی کو اپنے ملک میں رہنے دے نہ رہنے دے. سمپل جی گل ہے یار, تہاڈا گھر ہے, تسی چاہو تہاڈے گھر لوگ آن, تسی چاہو گے نہیں آن گے. اگر پھر بھی کوئی آئے تو پھر تو زبردستی بدماشی ہے نا, تو بدماشی نہیں ہونے دینی چاہیے. بات دوسری طرف چلی جائے گی. مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھٹو صاحب کے یہ احسانات ہیں اور یہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے کیے. تو آج اس کا دن تھا. بلاول بھٹو ظاہر ہے کہ اس وقت اپنی نانے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. جو کیا کہتے ہیں ان کے پوتے ہیں یعنی ذوالفقار جونیئر بھٹو, وہ سیاست میں نہیں ہے. اس بچے کا ذہن جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا سوشل ورک کی طرف ہے. ٹھیک ہے, اس کی لائف ہے, اس میں رہے. ویسے بھی سیاست جو ہے وہ وراثت کے طور پہ آگے چلنا جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہوتی. کہا جاتا ہے کہ یہ جناب وراثت ہے کیونکہ پتر ہے نا لگا رہا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بینظیر اگر بھٹو کی وارث بنی تو سر پھر انہیں سیاسی طور پہ ہر شے بھگتی بھی, جان بھی گئی, جان دے دی بھٹو کے راستے پہ. اب اگر بلاول یہ سارا کچھ کر رہا ہے تو وہ یا زرداری صاحب کر رہے ہیں تو انہوں نے اس پہ قربانیاں بھی دی ہیں. 11-12 سال دی جیل ہے زرداری صاحب دی. یار زرداری صاحب نے ایک انٹرویو میں یہ بات کی تھی اور بڑی زبردست بات تھی. آپ کر کے دیکھ لو, تجربہ کر لو, چھٹو باہر جان دی لوڑ ہی کوئی نہیں. ایک ہفتے کے لیے اپنے بیوی بچے اپنے ساتھ رکھ لیں کمرے کے اندر, اپنے بیڈ روم میں جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہفتے کا کھانا اندر رکھ لو, نیٹ فلیکس چلا لو, انٹرنیٹ کی سہولت بھی تہاڈے کو موجود ہوئے, چابی تالا مار کے چابی باہر ہو کسی اور نو پھڑا دیو, وہ ہفتے بعد کھولی تو میں دیکھتا ہوں آپ کتنے گھنٹے نکالنے. ہفتہ تے بڑی دور دی گل سر. زرداری صاحب نے اپنے بچوں کے بغیر زندگی کے 11 سال گزارے. بچپن سر, یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جو واپس نہیں آتے. ٹھیک ہے, تو قربانیاں بھی دی ہیں. بہرحال آج وہ جو ہے اپنا زرداری صاحب اور بلاول صاحب, ان دونوں کے درمیان بڑا نا ایک آیا محبتیں پکیاں کچور قسم کی پیو پتر والی نظر آئی ہیں. ظاہر ہیں بھی محبتیں, ایک سیاسی اختلاف ان کے درمیان تھا, وہ کسی حد تک ریزالو ہو گیا ہے, لیکن وہ بال اختلاف رہے گا. کیونکہ مجھے اندازہ اس بات کا کہ بلاول بھٹو ایک نوجوان آدمی ہے, وہ کہنا ہے بھائی بھٹو کی سیاست کرنی, لڑائی وہی ہے, مسئلہ وہی ہے. ٹھیک ہے, نئے طریقے سے لڑ لے لیکن اصل گل وسائل کی تقسیم دی کیجیے. زرداری صاحب کہتے ہیں پہلے اقتدار چاہیے یا پھر اس تو بعد وسائل کی تقسیم کرنی, تو تھوڑا سا فرق ہے لیکن گل دونوں کو کر دینا. ٹھیک ہے, بل ان کی صلح کروانے کے لیے ذرا یہ کہتے ہیں کہ وہ پچھلے دنوں میں ہوا نہیں تھا لڑائی. زرداری صاحب نے ایک انٹرویو دے دیا, بلاول دبئی چلا گیا, رولا پہ گیا جناب, بڑا رولا پہ گیا کہ جناب وہ بلاول ناراض ہو کے ٹر گیا. میں نے آپ کو اصل بات بتائی تھی کہ ایسی کوئی چیز نہیں, لیکن پھر بھی جو ماڑا موٹا ہلکا بہت کا اختلاف تھا اس کو دور کرنے کے لیے صنم بھٹو, جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی واحد ایک اس وقت اولاد زندہ ہے اور جو شہادت سے بچ گئی ہے, وہ باقی تینوں تو شہید کیے گئے نا سر. بینظیر بھٹو, مرتضیٰ بھٹو, جناب وہ میر شاہ نواز بھٹو باقاعدہ قتل کیے گئے. تو کسی کے قاتل کو سزا نہیں ملی آج تک. یہ بھی آپ کو مزے کی بات بتاؤں, یہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے یا یہ ہمارا وہ کیا کہتے ہیں نظام ہے. ٹھیک ہے, بہرحال وہ صنم بھٹو نے پھر ان دونوں کے درمیان سنا ہے کہ ذرا ٹھنڈ ٹھنڈ کرایا اور کیا کہ دیکھو
ਘਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਘਰ 'ਚ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਈ ਜੀ, ਮਿਹरबानी करो, बाहर ना करो। तो थोड़ा सा ठंड ढैया हुआ। आज जरदारी साहब ने फिर एक बड़ा अच्छा जेस्चर दिया, उन्होंने अपनी पग ला के, जो कि उनको पहनाई गई, क्योंकि जरदारी एक बलोच ट्राइब है, जाहिर है कि वो सिंध के अंदर भी आबाद और बलूचिस्तान में भी आबाद है, तो उनको एक पग पहनाई गई थी बलूचिस्तान की, एक रवायती, वो उन्होंने उतारी और बिलावल के सर पे पहना दी कि ए ला भाई ए हुण तू वारस है। ठीक है। अब बिलावल भुट्टो साहब जो है उन्होंने फिर खिताब किया तो उन्हें भाई ने इमरान खान के नाल अपनी जी ना क्या कहते हैं, या उसकी पार्टी के साथ अपनी जो चीज़ों को बेहतर करने की पॉलिसी है ना, उसकी तरफ एक इशारा किया है। खिड़की हल्की जो ने खोलती फड़ के कि इधरों आवाज़ क्रॉस क्रूस वजे, वो जनाब उन्होंने एक्चुअली, जहाँ से मैं ये बात कह रहा हूँ, वो ये कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि हमारी किसी सियासी शख्सियत के साथ कोई लड़ाई नहीं, हमारी किसी सियासी जमात के साथ कोई लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई है गुर्बत के साथ, महंगाई के साथ, बेरोजगारी के साथ, और मुस्लिम लीग नून जो है वो महंगाई ली है। ठीक है, यानी मुस्लिम लीग नून दे नाल लड़ाई दसदी कि हैगी है, ते फिर भाई केड़ी सियासी शख्सियत या केड़ी सियासी जमात जिस नाल तुहाडी लड़ाई नहीं है, बता देना। ये कहने की जरूरत क्यों पेश आई? ये सर इसीलिए पेश आई कि पीटीआई जो है उन्होंने नाल मुहब्बतां जिहड़ियां ना वो सीधियां कीतियां जान। और मैं आपको इसी व्लॉग में एक और खबर भी दे दूं कि पीटीआई की जो हायरार्की इस वक्त एक्टिव है, वो 5-10 दाने 20 दाने जिहड़े इमरान खान नूं जांदे मिलदे आंदे खांदे पींदे ने, उनके दरमियान इस वक्त सीरियस लेवल के ऊपर ये गुफ्तगू चल रही है कि पीपल्स पार्टी के साथ हम सिंध के शहरी इलाकों, ज़ाहिर अंदरून सिंध पीपल पार्टी ने लोड हुई नहीं, और ये जो हैं केपी के यहाँ पर जो वस्ती पंजाब है, ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਾਹੌਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਅਲੂਇੰਸ ਜਾਂ ਸੀਟ एडजस्टमेंट की कोई वारदात करिए तो सानू फायदा हो सकता है। ठीक है, ये इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो चल रही है। ठीक है, होगा नहीं होगा वो एक अलग बात है, लेकिन गुफ्तगू ज़ेरे बहस है जी, यह गल मैं तुहानू कन्फर्म दस रहा। और ये इमरान अहमद खान नियाजी के साथ गुफ्तगू हुई है लोगों की, ये भी आपको बता रहा हूँ। बाहर सियासत में जहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, वहाँ पर अगर कोई बंदा मनफी आ जाए तो मनफी शाम ही होती हैं। अब इमरान अहमद खान नियाजी का प्रॉब्लम ये है कि वो जो हैं ज़िंदगी के अंदर उन्होंने अपनी ज़ात के अलावा किसी चीज़ पे सोचा ही नहीं, और वहाँ पर भी मनफी हरकतें करते रहे हैं। एक इंटरव्यू हाजरा बीबी का आ चुका है, वो कुत्तों कुत्ती वाला, बड़ी यार अजीब सी बातें हैं। बंदा क्या यकीन करें, समझ नहीं आती है एक गल्लां कन्वे किवें कीतियां जान। यानी मेरे पास अबलाग का कोई ऐसा रास्ता बच नहीं पाता, या मैनू वो राह आंदा नहीं कि जिस तरीके नाल मैं तुहानू दस सकां कि जो करदा रहा, जो उस पर इल्ज़ाम आते हैं। बहरहाल अब तो उसकी किताब आ गई है, उसकी जो है वो व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है, मैंने भी किसी ने भेजी है, मैंने पढ़ी नहीं है वैसे, लेकिन किताब आई पई उसकी, तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं उसमें क्या लिखा गया। खैर, जो हाजरा बीबी का इंटरव्यू के बाद अब एक और ख़तून जो है, जो पाकिस्तान के एक बहुत मरूफ ख़ानदान, यूँ समझे कि मोतबर तरीन ख़ानदान पाकिस्तान का, हर हवाले से मोतबर तरीन ख़ानदान, उसकी बहू रही। सुना है कि वो और वो मुकीम भी लाहौर ही में थी, दरिया तो पार, ठीक है, शादरा क्रॉस करके, शादरे दे कोल, वहाँ की वो रहने वाली, जैम्पल उत्थों दी सी। तो वो जनाब उनका भी कोई इंटरव्यू आ रहा है वाला है, और वो इंटरव्यू जो है वो बकौल मुनीब साहब के, वो जो हैं एंकर पर्सन है, वो स्काइप पे होगा। सर वो स्काइप पे हो, वो सर सामने बैठ के हो, वो जिस खतून का जिक्र किया जा रहा है, मुझे उनका नाम मालूम है, यदि उनके साथ मुलाकातें हैं, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि वो खातून जो है ना, वो पहले भी इस तरह की बहुत सारी बातें कर चुकी हैं, मगर वो इस डिटेल में नहीं है, इशारतन होती थी बातें, डिटेल में उस तरह से नहीं है। जो डिटेल में वो अब सामने आएंगी
ਬਾਤੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕੁੱਤੋ ਕੁੱਤੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗਈ ਜੇ, ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਯਾਰ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ नहीं आने। ठीक है, यहाँ तक वो चीज़ें हैं जो बताई जा रही हैं, जो इंटरव्यू में करेंगी वो बातें ना। अच्छा, वो भी इंटरव्यू हुआ नहीं है लेकिन हो जाएगा और चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूं कि वो जो खतून है वो बड़े अहम शख्सियत की बेगम थी और वो बहुत सारी बातों की विटनेस है और वो बहुत सारी बातों में इन्वॉल्व है। कुछ चीज़ों का मुझे इल्म है, मेरा ख्याल हूँ मैं बोलना बंद कर दें, ऐ ना होए कि मेरे मुँह गल को स्लिप हो जाए तो उधर इरादा बदल जाए कि इंटरव्यू ना आए तो मैं फस जावा बिच। लिहाजा आप भी इंतज़ार करें, मैं भी इंतज़ार करता हूँ कि वो इंटरव्यू कब होने रहता है, कब रिकॉर्ड होता है, कब होने रहता है और उसमें क्या क्या बातें होती हैं। वो जो कुछ चूँकि उन्होंने वेख्या उन्हें बीती है वो आप ही दसे तो ज़्यादा बेहतर है। मैं तो थर्ड पर्सन हूँ ना, बल्कि फोर्थ बल्कि 7वें 8वें हथ जाके आना। गल उड़दी मेरे तक बहुत देर ना पहुंची ना, उधर तो बीती हुई डायरेक्ट एविडेंस है। पायन जितनी बातें वो सुनने में आ रही हैं ना, यकीन करें कम संसार जा रहा है। हालात बड़े ख़राब जी, मैं मजाक के अलावा कहूँ, अल्लाह माफ़ करे। इमरान अहमद खान न्याजी को जिन लोगों ने पाकिस्तान में मुसल्लत किया था, उनको कोई शर्म आती होगी आपके ख्याल में कि हमने पाकिस्तान के साथ क्या किया यार। चंगा भला नवाज शरीफ दे दौर ही सिस्टम चल रहा सी, यकीन करो ਸਕੂਨ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਸੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਲਾਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਵਾਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਨਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। अल्लाह माफ़ करे। ये चीज़ें हैं चल रही, एक तरफ पीपल्स पार्टी का योम तसीस था और दूसरी तरफ ये है अब बिलावल जो कोशिश कर रहा है वो सिर्फ इसलिए कर रहा है, या बिलावल ने जो बात की वो सिर्फ इसलिए की है कि PTI का वोट बैंक जो है ना वो ज़रा बिलावल को कितने लभ जाए तो 4 सीटां वध जान। इन्नी जी गल है जी। बाकी अब आप दोस्तों से दरखास्त है कि कमेंट करें मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर इतना ही मिलते अगले भी ला।